نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہوا میں اڑتے ہوئے محسوس کیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تبھی مجھے اپنا جسم بالکل ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا۔ مجھے تو بہت زیادہ درد تھا، پورے جسم میں درد تھا، اور میں تو بخار میں تپ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو ان آدم خور قبائلیوں کے حصار میں تھا، انہوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا، وہ سب کہاں گئے؟ جیسے ہی میں نے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو میں نے خود کو بادلوں میں پایا۔ میں بادلوں میں اڑ رہا تھا اور میں ایک کھال کے اوپر تھا، وہی کھال جو لاجونتی نے میرے جسم کے اوپر دی تھی جب میں بخار اور سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اب میں کہاں پر ہوں؟ یہ کھال مجھے کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ میں بہت اونچی پرواز کر رہا تھا۔ وہ پہاڑی سلسلے ختم ہو چکے تھے، وہ برفانی علاقے نہ جانے کب سے پیچھے گزر چکے تھے۔ آخر اب یہ سفر مجھے کہاں پر لے کر جا رہا ہے اور میری اگلی منزل کون سی ہوگی؟ میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ کھال بڑی تیزی کے ساتھ ہوا میں اڑتی ہوئی مجھے لے جا رہی تھی، نہ جانے کس سمت جا رہا تھا۔ لاجونتی کہاں ہوگی؟ اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ان قبائلیوں نے کہیں اس کو مار تو نہیں دیا ہوگا؟ آخر کون مجھے ان سے بچا کر ہوا میں کہیں اور لے کر جا رہا ہے؟ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ فضا میں مجھے ایک بہت ہی بھیانک پرندے کی گونج سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے مجھے ایک بہت بڑا عقاب اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اڑتا ہوا میرے قریب ہی آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا وہ بالکل میرے قریب آ گیا اور اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ میرے جسم کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے خود کو بہت بچایا۔ وہ میرے جسم پر کافی زیادہ خراشیں ڈال کر پیچھے کی جانب اڑ گیا۔ ابھی میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ پھر تیزی سے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ ہی رہا تھا۔ تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہی وہ میرے پاس آیا اس کو کسی نے پکڑ کر بہت دور ہوا میں دور پھینکا اور اس کا جسم کلا بازیاں کھاتا ہوا دور تک جاتا گیا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کے حملے سے مجھے بچایا ہو۔ عقاب نے پھر خود کو سنبھالا اور اڑتا ہوا تیزی کے ساتھ دوبارہ مجھ پر حملے کے لیے جیسے میرے سر کے پاس پہنچا اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ جلتا ہوا چیختا ہوا آبادی کی طرف زمین کی طرف جانے لگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے ارد گرد کوئی نادیدہ قوت موجود ہے جو مجھے اس خونخوار عقاب کے حملے سے بچا رہی تھی۔ تبھی میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ سامنے آؤ، مجھے کہاں پر لے جا رہے ہو؟ لیکن مجھے کوئی جواب نہیں موصول ہوا، کسی نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چپ چاپ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ نہ جانے کتنا سفر میں نے ان بادلوں اور فضا میں طے کیا۔ تبھی وہ کھال مجھے ایک بہت خوبصورت علاقے میں، ایک بہت خوبصورت محل میں لے کر آئی اور اس نے محل کے اس صحن میں آ کر مجھے اتار دیا۔ جیسے ہی میں اس کھال کے اوپر سے اٹھنے لگا میرے دماغ کو ایک دم سے جھٹکا لگا اور مجھے بہت سخت چکر آیا۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بہت خوبصورت محل کے کمرے میں پایا۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور وسیع کمرہ تھا جہاں پر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں کہاں پر ہوں؟ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کوئی ہے؟ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہیں، بہت سی نادیدہ قوتیں موجود ہیں جن کو میں دیکھ نہیں پا رہا۔ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، آخر یہاں پر کوئی ہے؟ میرے سامنے آؤ، مجھے کہاں پر لے کر آئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا وہاں پر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ان کی آوازیں گونج رہی تھیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی میں وہاں سے ایک گیلری کی طرف بڑھنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، جہاں سے واپس آئے ہو وہیں پر واپس چلے جاؤ، اس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے بتاؤ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں پر لانے کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں آخری بار سمجھایا جا رہا ہے، جس کمرے سے آئے ہو ادھر ہی واپس چلے جاؤ۔ میں غصے میں آ گیا اور میں نے جھنجھلا کر کہا، ورنہ کیا ہوگا؟ تو آگے سے اس نادیدہ قوت نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا اور میرے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ جیسے کمرے کا دروازہ بند ہوا میں بہت دیر تک چیختا رہا، پکارتا رہا، لیکن میری آواز اور میری چیخیں کسی نے نہیں سنی۔ میں بے بس ہو کر دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ آخر میں کہاں پر ہوں؟ میرا دم گھٹ جائے گا،
یہاں پر بہت سے لوگ ہیں، بہت سی نادیدہ قوتیں ہیں جن کو میں دیکھ نہیں پا رہا۔ میں نے پاروتی دیوی کو بلایا، میں نے اس کے بعد رینوکا کو بھی بلایا، لیکن مجھے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر سویا رہا، تبھی مجھے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو کمرے میں بہت مدھم سی روشنی تھی۔ اس مدھم سی روشنی میں نے کمرے میں دو لوگوں کو آتے دیکھا، وہ سفید لباس میں تھے۔ تبھی میں نے دیکھا میرے دائیں ہاتھ کی طرف ایک بزرگ تھے سفید لباس میں ملبوس، اور میرے بائیں ہاتھ پر ایک بزرگ خاتون تھیں۔ میں نے جیسے انہیں دیکھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے، شہریار بیٹا، تمہیں ہم یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تم ایک بہت نیک انسان ہو۔ تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو اور تمہیں یہاں پر کیوں لایا گیا ہے۔ تمہیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ تمہارا ماضی کیا تھا اور تم کون تھے، تم کہاں سے آئے ہو۔ میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ میں اس وقت کہاں پر ہوں؟ دیکھو بیٹا، ابھی تمہارا سفر بہت دردناک اور بہت لمبا ہے۔ تمہیں ابھی بہت بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ایسی شیطانی قوت جس کو ختم کرنے کے بعد تمہیں انعام ملے گا، اور وہ انعام وہی ہوگا جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کون ہو۔ تبھی وہ بزرگ خاتون نے اپنے ہاتھ سے ایک سندلی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں پہنا دی اور یہ کہا کہ یہ تمہاری حفاظت کرے گی، یہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور جو بزرگ تھے انہوں نے ایک ڈوری میرے گلے میں ڈال دی، یہ ہم دونوں کی طرف سے تمہارے لیے تحفے ہیں۔ اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، تم ایک نیک دل انسان ہو، ہمت مت ہارنا۔ تمہارے راستے میں بہت سی مصیبتیں آئیں گی، لیکن تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ جیسے تم آج تک مقابلہ کرتے آئے ہو ویسے ہی تمہیں آگے بھی کرنا ہوگا۔ اب ہمیں اجازت دو۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور ان کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی اس کمرے سے باہر نکلا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پورے محل میں ایک عجیب سا سناٹا اور سکون تھا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سی نادیدہ قوتیں میرے ارد گرد موجود ہیں، لیکن اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں چلتا ہوا محل کے ایک بہت بڑے کمرے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا، نہ ہی میں خود سے کر رہا تھا۔ جیسے میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، اندر گیا تو دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس محل کا بہت بڑا سٹور روم ہے۔ وہاں پر دنیا جہان کی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس میں میرا بس نہیں تھا، مجھ سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا تھا۔ وہاں پر مجھے اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ تبھی ایک دم سامنے شیلف پر میری نظر پڑی تو وہاں پر ایک بہت بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ میں جیسے اس کتاب کے قریب جانے لگا تو میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، بھاگ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور میں اس کتاب کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے میں نے کتاب کو ہاتھ لگانا چاہا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نادیدہ قوت مجھے تھپڑ مارنے لگی ہے، لیکن اس کی سزا اس کو ساتھ ہی مل گئی۔ اس کے ہاتھوں کو آگ لگ گئی اور اس کی چیخیں پورے سٹور روم میں گونجنے لگ گئیں۔ تبھی میں نے جلدی سے کتاب کو اٹھایا۔ جیسے میں نے کتاب کو اٹھایا، پورے محل میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ ہر چیز ٹھٹھرنے لگ گئی، ہر چیز تھرکنے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بھی سب کچھ زمین بوس ہو جائے گا۔ میں جلدی سے سٹور روم سے باہر نکلا۔ جیسے میں نے سٹور روم سے باہر پاؤں رکھا، وہاں پر ایک دم ایسا سناٹا چھایا کہ مجھے صرف اپنی دل کی دھڑکن سنائی دی جا رہی تھی، وہاں پر اور کوئی آواز نہیں تھی۔ میں بھاگتا ہوا اسی کمرے میں واپس آ گیا جہاں سے میں باہر آیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جیسے ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ کر میں اس کتاب کو دیکھنے لگا تو اس کا ٹائٹل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ کتاب پر کیا لکھا ہے؟ کتاب کا ٹائٹل تھا قبر کا بیٹا۔ جیسے میں نے اس ٹائٹل کو دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کتاب کو پڑھنا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے کتاب کو کھولا، پورے محل میں بدروحوں کا شور برپا ہو گیا۔ بدروہیں بری طرح سے رو رہی تھیں، بری طرح سے چیخ رہی تھیں، بری طرح سے بلک رہی تھیں، جیسے وہ بین کر رہی ہوں۔ وہ شور اتنا تیز تھا کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور نہ چاہ کر بھی میں کتاب نہیں پڑھ سکا۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور میں نے آ کر چیخنا شروع کر دیا کہ چپ ہو جاؤ، اتنا شور مت مچاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے مخاطب ہوتا، کسی نے میرے چہرے کے اوپر ایک بہت زوردار گھونسا مارا
کہ میں کافی دور جا کر گرا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا مجھے پکڑ کر کسی نے الٹا کر دیا، اور جو منظر میں نے دیکھا اس سے میرے جسم میں لاوا ابلنے لگ گیا۔ میرے سامنے میرا دشمن دھرم ناتھ تھا۔ اس نے ایک شیطانی کہکا لگایا اور مجھے جلدی سے سیدھا کر کے کہنے لگا، شہریار احمد، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے چیختے ہوئے چیتے کی طرح گھرایا اور یہ کہا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے دھرم ناتھ، اسی لیے تو میرے سامنے آ گیا ہے۔ دھرم ناتھ ایک دم آگے بڑھا اور اس نے اپنے گلے سے ایک مالا نکالی اور اس مالا کو زمین پر پٹک دیا۔ اس سے کئی مورتیاں نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب مورتیاں میرے جتنی کداور ہو گئیں۔ ان میں سے ایک مورتی میرے قریب آئی اور مجھے اپنے ہاتھوں میں لے کر دبوچنے لگی تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور آگ لگ گئی۔ مورتی کی چیخیں پورے محل میں گونج رہی تھیں۔ تبھی وہ زمین پر گری اور ایک سیال مادہ بن گئی۔ دوسری مورتیوں نے جب ایک مورتی کا یہ حال دیکھا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹنے لگ گئیں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پیچھے ہٹیں۔ میں نے ان مورتیوں کے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے مورتیوں کو اپنی طرف گھسیٹا وہ جل کر چیخنے لگیں اور سب کے جسم سیال مادے کی طرح زمین پر بہنے لگے۔ دھرم ناتھ نے جب دیکھا کہ اس کا یہ وار ناکام گیا ہے تو اس نے اپنے گلے سے ایک ڈوری نکالی اور اس کو زمین کے اوپر پٹک دیا۔ جیسے اس نے اس ڈوری کو زمین کے اوپر پٹکا وہ ڈوری ایک لوہے کی زنجیر بن گئی اور میرے جسم کے ارد گرد لپٹنے لگ گئی، یہاں تک کہ اس نے میرے جسم کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس ڈوری سے اپنے جسم کو آزاد کر سکوں، لیکن میں ناکام رہا۔ میرے جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگ گئیں۔ تبھی میرے کانوں میں سانپ کی پھنکار آئی اور جلدی سے ایک آواز گونجی، اپنی انگوٹھی کو اس ڈوری کے اوپر جلدی سے رگڑنا شروع کر دو، ابھی سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، مہلت نہیں ہے، جو کہا ہے جلدی کرو۔ دھرم ناتھ پوری تیزی کے ساتھ مجھے گھسیٹتا ہوا ایک جگہ پر لے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ تبھی میں نے جیسے کیسے کر کے اس انگوٹھی کو اس رسی کے اوپر رگڑنا شروع کر دیا تو اس نے کمال کر دیا۔ وہ سارے بل میرے جسم سے پیچھے ہٹنے لگے اور وہ رسی کھل گئی۔ اب میں موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے شیر کی طرح ایک چھلانگ لگائی اور دھرم ناتھ کو دبوچ لیا۔ میں نے دھرم ناتھ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ دھرم ناتھ نے بھی لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہو کر میرے چہرے کے اوپر پھر وار کیا۔ میں نے دوبارہ سے دھرم ناتھ کے چہرے کے اوپر جا کر ایک تھپڑ رسید کیا تو میرے ہاتھ مشینی قوت سے چلنے لگ گئے۔ میں نے دھرم ناتھ کو بہت زیادہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دھرم ناتھ نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنے پاس سے ایک خنجر نکالا۔ اس خنجر کا وار اس نے میرے جسم پر کیا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، اٹھو شہریار، ہمت کرو، اگر تم آج ہمت ہار گئے تو تم مر جاؤ گے اور تمہاری کہانی ادھوری رہ جائے گی، تمہارا ماضی دفن ہو جائے گا، تمہارے ہاتھوں اس ہندو کو آج مرنا ہے، اٹھو اور اس کا ناپاک وجود مٹا دو۔ تبھی ایک دم سے میرے جسم میں جیسے جان آئی ہو۔ جیسے میں کھڑا ہوا میں نے ایک زوردار چھلانگ دھرم ناتھ کے اوپر لگائی، اس کا خنجر دور جا کر گرا۔ میں نے بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ خنجر اٹھا لیا اور دھرم ناتھ کے جسم کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے۔ میں نے دھرم ناتھ کو بالوں سے دبوچ لیا۔ دھرم ناتھ گڑ گڑانے لگ گیا، مجھے معاف کر دو، لیکن میں اسے معاف کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پوری طاقت کے ساتھ اس کی ایک پنڈلی میں زوردار خنجر مارا۔ وہ تڑپنے لگ گیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے اس کی دوسری پنڈلی کو بھی زخمی کر دیا اور اس کو گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے کر آیا۔ وہاں پر میں نے دھرم ناتھ کو بجلی کی تاروں کے ساتھ باندھ دیا۔ میں نے دھرم ناتھ کے جسم کے اوپر کسائیوں کی طرح وار کرنے شروع کر دیے۔ وہ چیخ رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا، مجھے क्षमा کر دو، بھگوان کی سوگند میں کبھی دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں کسی لڑکی کو نہیں تنگ کروں گا، میں کسی لڑکی کو موت کی گھاٹ نہیں اتاروں گا۔ تبھی میں نے کہا، نہیں دھرم ناتھ، تمہاری سزا بھی ختم نہیں ہوئی۔ تبھی میں نے اس کا ناک کاٹ دیا۔ میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی لڑکی کو دیکھ بھی سکو۔ تبھی میں نے اس خنجر کے وار کر کر کے دھرم ناتھ کی آنکھیں نکال دیں۔ وہ چیخ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ تبھی میں نے آخری وار کر کے اس کی شہرت کاٹ دی، اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا بھیانک وجود، ناپاک وجود میں نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اس کے بعد میری عجیب سی حالت ہوگی، میں لڑکھڑانے لگ گیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے خود کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی، تبھی میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک بہت شاندار اور سجے ہوئے کمرے میں پایا۔ میں ایک بیڈ پر نیند دراز تھا۔
میرے جسم کے اوپر ایک بہت بڑا اور بہت زیادہ خوبصورت لباس تھا. وہ لباس بہت زیادہ نفیس تھا. لسنرز، نیکسٹ ایپیسوڈ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی. اس میں پتہ چلے گا کہ آخر شہریار احمد قبر کا بیٹا کیسے بنا، قبر نے اس کو کیسے جنم دیا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو قبر کا بیٹا ناول کیسا لگا؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.